کوئی شخص اگر پردیس میں جائے اور پردیس ہمارا پھرے وی سی آر سینما دیکھے، وہاں کی رنگ رنگیوں میں اپنے زندگی اور دن کو ضائع کرے، اور کوئی دوست اس کا پوچھے کہ تم پردیس کس مقصد سے آئے ہو، پردیس میں آنے کا تمہارا کیا مقصد ہے، تو کہیں مقصد تو ہم کو نہیں معلوم، ہم کو 3 سال کا ویزا ملا ہے، 3 سال ہمیں یہاں عیش کرنا ہے، جو اچھی چیز لگے گی ہم اسے یوز کریں گے، ہم بے مقصد زندگی گزاریں گے، بس اپنی طبیعت اور نفس کے غلام رہیں گے، جو چیز ہم کو اچھی معلوم ہوگی یا جس چیز کو ہمارا دل چاہے گا ویسی ہم صورت کر لیں گے اور ویسی ہم سیرت اختیار کر لیں گے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم بے مقصد آئے ہیں، تو اس کا دوست اس کو کیا کہے گا کہ بے مقصد تو جانور بھی کوئی حرکت نہیں کرتا، اگر جانور دریا کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مقصد پانی پینا ہے، اگر جانور گھاس کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مقصد پیٹ بھرنا ہے اس گھاس سے، اگر وہ بھاگا جا رہا ہے تیزی سے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈنڈا پیچھے لگا رہا ہے، بتائیے تو انسان ہو کر کیسے بے مقصد پردیس میں یہاں آ سکتا ہے؟ ہم لوگ اپنے اصلی وطن جنت سے یہاں اتارے گئے اور اہبتو سے اتارے گئے، قلنا اہبتو اترو، حبوط کے معنی وہ اترنا کہ جس کے بعد پھر وہیں جانا ہو، دیکھو تفسیر روح المانی، حبوط کے معنی وہ نزول، جنت سے وہ نزول، جنت سے وہ آنا کہ جس کے بعد جانا بھی ہو پھر وہیں، اس کا نام عربی زبان میں حبوط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لغت نازل فرمائی تاکہ یہاں کا کوئی باشندہ اپنے کو انٹرنیشنل اور ہمیشہ کے لیے دائمی زندگی نہ سمجھے، سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے لفظ حبوط سے اتارا ہے، لہذا ایک دن جانا بھی ہے، اور اس کا مقصد زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر رخ، یہاں کا چلنا پھرنا، یہاں کے تمام حرکت سکون، ایک ایک سانس زندگی کی مقصد کے اندر اس کی ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوڑا جا رہا ہے، پوچھے آپ کیوں دوڑ رہے ہیں، کہتا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہوٹل کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے، پانی کی کولر کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، شادی کر رہا ہے، کوئی مقصد کیا ہے، کچھ نہیں، کوئی مقصد نہیں، ایسے ہی ایک انسان ہے، وہ بھی ہے، ایک ہم بھی ہیں، ایسی ہی شادی کر رہے، تو جس شخص کی حرکات اور سکون بے مقصد ہوں گے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ آؤٹ آف مائنڈ ہے، یعنی احمق الذی لا عقل فیہ ہے، عربی زبان میں آؤٹ آف مائنڈ کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہے؟ احمق الذی لا عقل فیہ، وہ بے وقوف جس کے عقل دماغ میں عقل نہ ہو، اسی کو انگریزی میں آؤٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ اس ظالم کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک دن ریمائنڈ بھی ہوگا، یہاں سے جانا بھی ہے، جہاں سے آنا ہے۔ اس لیے دوستو، جب تک مقصد سامنے نہ ہو، جس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو بغیر مقصد جو جی رہا ہے اس کے جینے کا کوئی قرینہ صحیح نہیں ہوگا، پاگلوں کی طرح جیے گا۔ وی سی آر میں مزہ آیا، وی سی آر دیکھ لے گا، مووی بن رہی ہو وہاں مووی بنوا لے گا، ننگی فلم دیکھے گا وہاں اس میں لگ جائے گا، جب دل چاہے گا گالوں کے بالوں کو داڑھی ملا کر صفا چٹ کر دے گا، عورت بن جائے گا، کوئی نشہ کی بات کہے گا بہت مزہ تو چرس بھی پی لے گا، کوئی کہے گا فلاں عورت زانیہ ہے وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ زندگی کا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے پہلے مقصد طے کیجئے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ یہ مقصد کس سے پوچھیں گے آپ؟ امریکہ سے، لندن سے، جاپان اور جرمن سے پوچھیں گے، یا جس نے ہمیں بھیجا ہے اس سے پوچھیں گے کہ اے اللہ آپ نے ہم کو کس لیے بھیجا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیوں زندگی دے کر بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے اس لیے بھیجا کہ تمہارا ہر قدم میری بندگی میں ڈوبی ہوئی ہو، تمہارے ہر قدم کی حرکت میری بندگی کے دائرے کے اندر گرفتار ہو، تم میری محبت کے گرفتار رہو. اور یہ نہ پوچھنا کہ کتنے دن نماز پڑھنی ہے، کتنے دن روزہ رکھنا ہے، کتنے دن VCR سے بچانا ہے، کتنی دن گناہ سے بچنا ہے، دن مت پوچھنا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنے دن تک ادائے بندگی کرتے رہو کہ جب تک موت نہ آ جائے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے. خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. جب تک جینا ہے ان کا بن کر جینا ہے، مرنا ہے تو ان کی ذات پر کلمہ پڑھ کر مرنا ہے. جب پیدا ہوئے تو اذان کان میں دی گئی تاکہ مقصد حیات کا علم اس بچے کے کان میں پڑ جائے کہ اللہ کے بن کے آ رہے ہو، اللہ ہی کے بن کے رہنا، اللہ ہی نے بھیجا ہے. اور اقامت بھی کہہ دینا ایک کان میں تاکہ معلوم ہو کہ اذان اقامت ہو چکی ہے اور جنازہ باقی ہے بس، کیونکہ جنازے میں اذان اقامت نہیں ہوتی. جو بچپن میں پیدا ہوتے وقت اذان دے دی گئی، اقامت دے دی گئی، وہی اذان اقامت جنازے کے لیے کافی ہے. اب جنازہ بغیر اذان اقامت، تو جس طرح اذان اقامت میں اور نماز میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سنت اور اس قانون سے بتا دیا کہ زیادہ جینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. اذان اقامت ہو چکی ہے، ہر وقت ہوشیار رہو، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کسی وقت بھی ہم تم کو بلا سکتے ہیں، ہم بچپن میں تمہیں بلا سکتے ہیں، جوانی میں بلا سکتے ہیں، ادھیڑ میں بلا سکتے ہیں. کیوں انتظار کر رہے ہو؟ لہذا مقصد حیات سمجھ لو کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور گناہوں کے تقاضے پر صبر و غم اٹھانا ہے، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے. اب کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کا تو بات سمجھ میں آتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، حج و عمرہ کر لیتا ہوں، مگر گناہ کا تقاضا شدید ہوتا ہے، پھر اس کو حکم ہے کہ دیکھو تقاضا برداشت کر لینا لیکن گناہ مت کرنا. گناہ کے چھوڑنے کا غم اٹھانا اور گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کا غم اٹھانا، یہی ہماری دوستی کی بنیاد ہے اور یہی ہماری دوستی کا ارتقاء ہے اور بقا ہے. اور اسی دوستی کی برکت سے ہم تمہارے ساری زندگی ساتھ رہیں گے اور تمہیں قبر میں بھی ساتھ دیں گے اور میدان قیامت میں اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں گے اور تمہیں جنت میں بھی اپنا دیدار نصیب کریں گے. لیکن اگر تم نے ہم کو ناراض کر کے گناہوں سے حرام لذت حاصل کی، مجھ کو ناخوش کر کے اپنی طبیعت کے مطابق جینا اختیار کیا اور اپنی طبیعت و نفس کی غلامی میں تم نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی حرام خوشیوں سے مست رہے اور مجھ کو ناخوش کرتے رہے، تو یاد رکھو تم زندگی میں دنیا میں بھی ہم تم کو خوش نہیں رہنے دیں گے. جو لوگ مجھ کو ناخوش کر کے خوش رہتے ہیں، ہم ان کی خوشی پر بے شمار لعنت برساتے ہیں، ان کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ سن لو کہ جو شخص ظالم گناہ کر کے VCR دیکھ کر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کر، داڑھی منڈا کر جو ظالم اپنا دل خوش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دیکھو تم میری یاد سے دور جا رہے ہو، صورت میرے نبی کے خلاف بنا رہے ہو، انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کی شکل بنا رہے ہو اور گندے گندے تقاضے خیالات VCR اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو. یاد رکھو تمہاری نافرمانی کا نقطۂ آغاز میرے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. ادھر تم میری نافرمانی کی طرف ایک قدم بڑھے، ادھر میرا عذاب ایک قدم بڑھا. اور فائدہ تاقیبیہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے. تمہارا نقطۂ اعراض، تمہارا نقطۂ نافرمانی میرے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوگا، ذرا بھی فصل نہیں ہوگا. اسکیم تو گناہ تو کرنا دور ہے، ارادہ گناہ کر کے چلو، اسی وقت سے تمہارے دل پر میں عذاب نازل کر دوں گا، اسی وقت سے تمہارا دل دھڑکنے لگے گا، اسی وقت سے تمہارے دل میں پریشانی شروع ہو جائے گی. میرا مرکز تمہاری جان ہے، میں تمہاری جان ہوں، تمہاری جان میں نے پیدا کی ہے. مجھ کو ناراض کر کے نہ تم خوش رہ سکتے ہو، نہ تمہارا دل خوش رہ سکتا ہے، نہ تمہاری جان خوش رہ سکتی ہے. اب بتاتا ہوں، ایک شخص ارادہ کرتا ہے آج سینما دیکھیں گے، VCR دیکھیں گے، کسی عورت کا تماشا کلفٹن پر جا کر دیکھیں گے، حسینوں کی حسن کی دنیا دیکھیں گے، یا کسی اور گناہ کی اسکیم بنا رہا ہے. اسی وقت سے اس کے دل پر عذاب کیوں آتا ہے؟ یا گناہ کرنے کے بعد دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ سارے گنہگاروں سے پوچھ لو، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں،
دنیا میں کوئی گنہگار چین سے نہیں ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. کیا ہوگا پھر؟ یہ دل پر عذاب کیوں شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں پریشانی کیوں آتی ہے؟ دل کی دنیا اندھیری کیوں ہو جاتی ہے؟ بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ کان کو کیوں نہیں، کان کی قوت سنوائی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ آنکھ کی قوت دیدنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ کانوں کی قوت شنیدنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ زبان کی قوت گفتنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ ہاتھ کی قوت گرفتنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ پیر کی قوت رفتنی کیوں نہیں متاثر ہوتی؟ سب سے پہلے دل پر عذاب کیوں آتا ہے کہ جسم کا بادشاہ دل ہے، اور عذاب دینے والا بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور تاراج کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. بادشاہ کبھی تھانے میں جا کر چوکیدار اور کانسٹیبل کو اس کو گرفتار نہیں کرنا، اس کو اپنی توہین معلوم ہوتی ہے کہ میں بادشاہ ہو کر ایک ملک پر حملہ کر رہا ہوں اور وہاں کے پولیس کو، سپاہی کو، تھانے دار کو بن کر پکڑ رہا ہوں. بادشاہ ملک کے بادشاہ کو پر حملہ کرتا ہے، دنیاوی بادشاہ تو جو سارے عالم کو سلطنت کی بھیک دیتا ہے، سارے عالم کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، جب وہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو جسم کے اندر دل بادشاہ ہے. جسم کے اندر کون بادشاہ ہے؟ دل بادشاہ ہے. لہذا ہر گنہگار انسان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل کی بادشاہت پر اس کا اللہ تعالیٰ کا عذاب برسنا شروع ہوتا ہے اور دل کی بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے، زندگی اس کی تلخ ہو جاتی ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے دنیا میں رومانٹک اور عشق مجازی اور حسینوں کے چکر میں ہیں، ان کی دوزخی زندگی ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا. دوزخ کے عذاب کے اللہ تعالیٰ اس کی بیان کرتے ہیں کہ دوزخ میں نہ زندگی ملے گی نہ موت. ہر گنہگار کی زندگی کا یہی حاصل ہے، نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. زندگی موت کے درمیان کشمکش میں پریشان رہتا ہے، چہرے پر اس کی پریشانی کے آثار ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کا چہرہ دیکھ لو، تقویٰ کی برکت سے ان کے چہرے پر کیا طمانینت ہوتی ہے، اور ان کی صحبت میں جا کر پریشانوں کو چین مل جاتا ہے تو خود ان کے دل کے چین کے عالم کا کیا چین ہوگا. آپ تجربہ کر لو، کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر جا کر بیٹھ لو، سر میں درد، پریشانی، انتہائی خودکشی تک کے ارادے ہوں، مگر کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ لو، اسی وقت آپ کو نیند والی ہونے لگی، دل میں چین آ جائے گا. جیسے گرم بوتل فریج میں رکھ دو، اللہ والے فریج ہیں سکون و چین کے، ڈی فریزر ہیں، چلتا ہوا تڑپتا ہوا دل پیش کرو، اسی وقت سکون اور نیند آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ ان کے چین کا کیا عالم ہوگا؟ جن کی صحبتوں سے چین ملتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے چین ملتا ہے، خود ان کے چین کے عالم کا کیا عالم ہوگا. آج مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ دیکھو دنیا کا گولا 24,000 میل کا ہے، اس میں سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اور نیچے سپورٹنگ کوئی تھونی، کوئی پلر، کوئی کھمبا نہیں ہے. اتنا بڑا گولا، اتنے پہاڑوں کو، مینا کے کتنے پہاڑ ہیں، کشمیر میں کتنے پہاڑ ہیں، سارے پتھر، کروڑوں اربوں خربوں ٹن پہاڑ، سمندر، سب کو وزن، لیکن اللہ نے بغیر تھونی کمبا قائم کیا ہوا ہے. اور اپنے کو فرض کر لو کہ ہم ذرا باہر فضا میں ایک تخت اللہ نے دے دیا، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے پورا 24,000 کا عالم نظر آ رہا بغیر تھونی کمبا، تو کس عظمت کے ساتھ سجدہ کرو گے، کس درد سے تمہیں اللہ کے نام میں مزہ آئے گا کہ بارے میرے اللہ کیا شان ہے کہ اتنا بڑا وزن 24,000 میل کا کرا گولا دنیا کا بغیر تھونی کمبا کھڑا ہے، اور پھر اس کو ایک چاند ملا. بقول سائنسداں مشتری کو 4 چاند ملے ہوئے ہیں، ایک سیارہ، ایک دنیا مشتری بھی ہے گولا زمین کا، ایک زحل ہے جس کو 6 چاند ملے. سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو ایک ہی چاند کیوں دیا اللہ نے، جب کہ چاند کا وجود جس کے ذریعے سے ہے وہ یہاں مدینہ پاک میں آرام فرما ہے. چاند و سورج، آسمان و زمین خدا نہ پیدا کرتا اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرتا. لولا کا لما خلقت السماوات والارض. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو زمین و آسمان، سورج چاند نہ ہوتے. تو جن کے صدقے میں چاند ملا، مشتری کو 4، زحل کو 6، اس کے صدقے میں جہاں جس عالم کے اندر خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے مدینہ پاک میں، اس دنیا کو ایک چاند کیوں اللہ نے دیا جن کے صدقے میں سارے چاند و سورج ہیں. جواب سنیے،
جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے لیے ہم کو دنیا پیدا کی کہ میرے نبی کے طریقے پر چل کر یہ سب میرے ولی اللہ اور دوست ہو جائیں اور جنت پہنچ جائیں. تو رمضان شریف کے لیے ان کو ایک چاند چاہیے تھا، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا حضور کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور چاند دیکھنا بھی سنت ہے. تو 6 چاند کی تلاش میں کتنی تھکے چھوٹتے، 4 چاند کی تلاش کرنے میں کتنی چوکڑی مارنی پڑتی. ایک چاند دیا اللہ نے کہ ایک چاند دیکھو، جب نظر آ جائے رمضان کے روزے رکھو. کیونکہ اس دنیا میں شریعت ہے، مشتری زحل پر شریعت نہیں ہے، چاند کے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، وہاں آکسیجن بھی نہیں ہے. جہاں زندہ رکھنا تھا ہم کو، وہیں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن بھی عطا فرمایا. تو یہ دنیا کا جو گولا ہے اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ جس گولے پر جس دائرے میں ہم ہیں، اور زحل مشتری سورج چاند جتنے سیارے ستارے ہیں سب بڑے بڑے گولے ہیں اور زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن جس کے لیے پوری کائنات اللہ نے پیدا کی، سورج و چاند پیدا کیا، آسمان و زمین، اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ ذات گرامی اس دنیا کے 24,000 گولے کے اندر مدینہ پاک کے اندر آرام فرما ہے. تو یہ عالم جو ہماری جو دنیا ہے 24,000 میل کی دنیا جو ہے، یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ وہ عالم ہے جس پر ہم لوگ ہیں بیٹھے ہوئے. یہ وہ عالم ہے کہ سبب عالم کا حامل ہے. اس عالم میں سبب عالم آرام فرما ہے. مدینہ پاک میں جن کے لیے دنیا پیدا ہوئی، جن کے لیے سورج و چاند پیدا ہوئے، جن کے لیے آسمان و زمین پیدا ہوئی، سارے کائنات کا سبب اور سارے عالموں کا سبب اس عالم کے اندر ہے. اس عالم میں جو ہمارا عالم ہے، یہ دنیا جس کا نام ہے. تو کیا معلوم ہوا، یہ جس عالم میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ وہ عالم ہے، یہ حامل سبب عالم ہے. اس میں سبب عالم آرام فرما رہے ہیں مدینہ پاک کے اندر. بتاؤ اس زمین کو کیا شرف حاصل ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس زمین پر کیوں نہ آسمان رش کرے. فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، آسمان جیسے زمین مدینہ کو چوم رہا ہے اور اللہ والے جھوم رہے ہیں. آسمان تو چومتا ہے خالی اور اللہ والے جھومتے ہیں. عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر مرتے ہیں. مجال ہے اپنے گال سے داڑھی ہٹا دیں، کیونکہ جانتے ہیں میرے پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حکم دیا واف اللہا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. کیا حکم نبوت پر استرا پھیرنا؟ پیغمبر کے حکم پر وہ امت جو استرا پھیرتی ہے، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو کہ کیا کر رہے ہو. تمہارے گال تمہارا ساتھ دیں گے قبر کے اندر؟ ارے دنیا میں بھی تمہاری زندگی تلخ ہے. جس دن واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے داڑھی رکھ لو، صورت نبی کی بنا لو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اپنے دل میں ایسے چین کا عالم پاؤ گے کہ بادشاہوں کو عالم نصیب نہیں ہے، رومانٹک والوں کو عالم نصیب نہیں، لیلا اور مجنو کو نصیب نہیں، سموسے پاپڑ بریانی کھانے والوں کو نصیب نہیں. سارے عالم کو تمہاری نگاہوں سے اللہ گرا دے گا جو تمہارے دل کے عالم کو اپنی فرما برداری کے صدقے میں دے گا. کس درد سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والے بن کر دیکھو، انشاءاللہ سارے سلاطین کے تخت و تاج آپ کو اپنے سامنے نیلام ہوتے نظر آئیں گے. اللہ والے بن کر دیکھو، انشاءاللہ آپ کی نگاہوں میں ساری دنیا کی مجنو اور لیلا سب بیکار نظر آئیں گے، مردہ لاشیں نظر آئیں گی. ساری دنیا کے پلاؤ بریانی شامی کباب آپ کی نگاہوں سے گر جائیں گے. اللہ جب کہو گے تو یوں سمجھو گے کہ سارے عالم کا ایک کیپسول آ رہا ہے میرے قلب میں. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. اور نافرمانی کی دنیا کیا ہے؟ نافرمانی. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کچھ سارا جہاں بدلا. اللہ والوں کی زمین آسمان اور ہیں، اللہ والوں کے لمحے حیات اور ہیں، اللہ والوں کی ہر سانس اور ہے. ہر وقت ان کو کچھ عجیب عالم ہے، اور گنہگاروں کی ہر وقت آسمان و زمین اور ہیں. ان کے دماغ پاگل کی طرح سے پھر رہے ہیں، سکون و چین سے خالی ہے. آج دنیا کی نیند حرام ہے. ولیم 5 کا ایجاد بھی نہیں تھا پہلے. جیسے جیسے رومانٹک اور ناچ گانے، جس رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو دیکھنا حرام فرمایا، حسین لڑکوں کو دیکھنا حرام فرمایا، اور بے پردہ عورتوں کو پھرنا حرام فرمایا، گانا بجانا حرام فرمایا، آج امت کے ہر گھر میں ریڈیو بج رہا ہے، ٹیلی ویژن سے گانے سن رہی ہیں. کون ہیں؟ حجن جو حساس کرتی ہیں. کون ہے؟ حاجی صاحب سن رہے ہیں گانا. ٹیلی ویژن گھر گھر میں پہنچ گیا. جبکہ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ٹیلی ویژن سانپوں کا پٹارا ہے
ایک سانپ سے چھوٹو گے دوسرا سانپ کاٹے گا، اولاد زانی بدکار گنڈا ہو جائے گی، تمہیں جوتے رسید کرے گی جب بڈھے ہو جاؤ گے۔ اے ماں باپ سن لو، ابھی سے ہوشیار ہو جاؤ، لڑکوں کو اللہ والا نیک بناؤ، پھر جب بڑھاپی میں مزے کھاؤ۔ جوانی میں لڑکوں کو بیج بو نیکی کا، پھر جوانی میں بڑھاپے میں پھل کھاؤ۔ وہی بچے اللہ والے تمہارے پیر دبائیں گے، سر میں تیل لگائیں گے، ورنہ تم ہائے ہائے کرتے رہو گے درد سر سے، اور لڑکے تمہارے سینما دیکھنے گئے ہوں گے بیگم کو لے کر، بہو بھی کام نہیں آئے گی۔ بہو کیا معلوم ہوگی؟ بہو شیطان کی معلوم ہوگی۔ بہو کیا معلوم ہوگی؟ پر کٹائے ہوئے، بال کٹائے ہوئے، وہ ہر وقت ٹیلی ویژن اور ننگی فلمیں اور سنیما اور اپنے شوہر کو ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی رہیں۔ اس لیے شوہروں پر فرض ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی نیک بناؤ، اپنی بیویوں کو یہاں لاؤ۔ عورتوں کا معظم ٹیرس میں انتظام ہے، کیونکہ اگر بیوی نالائق رہی تو شوہر کہاں تک لائق رہے گا؟ اکبر شاعر کہتا ہے الہ آبادی کہ میں برٹش کی فوج سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن عورت کی نوج سے ڈر جاتا ہوں۔ ڈرتا نہیں ہے اکبر برٹش کی فوج سے، ڈرتا نہیں ہے اکبر برٹش کی فوج سے، لیکن ڈرے ہے آہ وہ بیوی کی نوج سے۔ نوج ایسا ملا ملا ہم کو، سنیما دیکھنے نہیں دیتا، ٹیلی ویژن دیکھنے نہیں دیتا، مووی بنوانے نہیں دیتا، جب دیکھو جب شادی بیاہ میں جانے نہیں دیتا، جہاں بے پردہ گل چھرے اڑے، لڑکے بھی نظر آئیں، لڑکیاں بھی ساتھ کھیلیں، شیطانی اور بے پردگی سے جس کو بیٹا سمجھتے ہو یہی بھتیجا ہو جاتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہوتی ہے، اکبر شاعر کہتا ہے آج کل یہ پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا۔ دیکھ لو ساری دنیا میں چین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں واللہ بڑا گناہ تو چھوڑو، اگر چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذرا سی ناراضگی بھی ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کر دیتی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا تھوڑا خوش ہو جانا سارے عالم کی نعمتوں سے اعلیٰ اور اکبر ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، رضوان میں تنوین تقلیل کے لیے اور من تبعیضیہ ہے کہ اللہ تم سے ذرا بھی خوش ہو جائے تو ساری کائنات کی نعمتوں سے افضل چیز پا گئے۔ تو جس کی ذات گرام عظیم الشان ایسی ہو کہ جن کا تھوڑا خوش ہونا سارے عالم آسمان اور زمین اور ساری نعمتوں سے یہاں تک کہ جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے، مالک کا تھوڑا خوش ہو جانا۔ تو بتاؤ جو مالک کو خوش کر رہا ہے وہ جنت سے افضل نعمت دنیا میں پا رہا ہے، اسی دنیا میں، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے گناہوں میں مبتلا ہے کسی درجے میں صحیح، چھوٹا یا بڑا، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس سے ہٹ جائے گی، اس کا دل بیاباں ہو جائے گا، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا۔ اختر کا شعر ہے، ہر نیکی سے مالک کی نگاہ عنایت پڑتی کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ گناہ سے بچنے کا جب غم اٹھاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بندے کا دل تو غمگین ہے، کیا یہ شریعت ہم کو گناہوں کا حرام مزہ نہیں لینے دے رہی ہے، لیکن اس کی پریشانی اور اس کے غم پر اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ وارے میرے بندے اپنے دل پر غم جھیل رہے ہیں مگر مجھے خوش کر رہے ہیں۔ ایسے دل پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے اور اپنے دل کو غمگین کر لے، حسرت اور زخم حسرت کھا لے، دل سے کہہ دے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ کیا اللہ رحم الرحمین نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے غم کی کوئی قیمت نہیں لگائے گا؟ ساری دنیا تو سینما VCR اور اللہ والے نظر بچا کے ہر وقت دل پر غم اٹھائیں، کیا خدا تعالیٰ آسمان والا ایسا بے رحم ہے کہ ہمارے غموں پر ان کو رحم نہیں آئے گا؟ واللہ کہتا ہوں ذرا ان کے راستے میں ایک ذرہ غم اٹھا کے دیکھو، حق تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دے گا۔ اور ان حسینوں کے چکر میں جو اٹھ پڑ رہے ہو، بیوی مستثنا ہے، بیوی اللہ تعالیٰ نے دی، اس سے پیار کرو، اس کی محبت کرو۔ یہ میں اور عورتوں کے لیے کہتا ہوں جو سڑکوں پر پھر رہی ہیں، جن کے چکر میں آج لوگ اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے باہر والی کو دیکھ کر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حسینوں کو دیکھ کر ایک ذرہ حرام خوشی درآمد کی، میں واللہ کہتا ہوں کہ ان کے دل کی بے چینی کے عالم کو میں نہیں کہہ سکتا جس سے مالک کی نظر پھر جائے۔ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ اگر اس کے دل کو حیات مل گئی ہوتی کبھی اللہ والوں کی صحبت سے، تب یہ سمجھتا کہ کتنی موت برس رہی ہے۔ لیکن مردہ پر اگر 1,00,000 موت برسے، مردہ کیا جانے کہ موت کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے۔
جن کے گناہوں سے دل مردے ہو چکے ہیں ان کو گناہوں کا اثر نہیں زیادہ ہوتا. اللہ والے بنو, اللہ اللہ کرو, ذرا روشنی میں رہو, پھر اندھیرا بجلی فیوز ہو تب پتہ چلے گا. جس ظالم کے گھر میں پہلے ہی سے بجلی نہیں ہے اس کے گھر میں بجلی فیل ہو جائے محلے میں تو اسے کوئی غم نہیں ہوتا. تو جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور ان کی جان نالائق اور منحوس اور لعنتی جانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت نصیب ہی نہیں ہوئی, وہ ظالم جان, وہ منحوس اور لعنتی جان کیا جانے کی جانے جان پر فدا ہونے سے کیا ملتا ہے. مردے کو 1 لاکھ جوتا لگا دو, ابھی اس کو لیے رہو, تقریر کی حالت میں مت دو, یہ رہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ تقریر کی حالت میں پرچہ دیا جاتا ہے, سارے مضمون کو ادھر ادھر کر دیا. مت کسی کی وکالت اختیار کرو. اگر کسی کو پرچہ دے وہیں اس کو کہو ابھی نہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر مقصد زندگی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کے لیے بھیجا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں, تم کو 2 تار دیتا ہوں, تمہارے دل میں اپنی نور اور اپنی محبت کا آفتاب پیدا کرنا چاہتا ہوں. مگر روشنی 2 تار سے ہوتی ہے, مائنس پلس. سائنسدانوں سے پوچھ لو, اگر کوئی کہے صاحب پلس کا تار لگا دیجیے, مائنس اچھا نہیں لگتا, یعنی کیا مطلب نیکی کا حکم دے دیجیے, گناہ سے بچنے کا حکم اٹھا لیجیے. کوئی اللہ سے کہے کہ نیکی کرنے کا تو حکم دیجیے, نماز روزہ کروں گا, مگر عورتوں کو دیکھنے سے منع نہ کیجیے, مائنس تار سے ہم کو مناسبت نہیں ہے, تو اس کے دل میں روشنی آئے گی. دنیا کی روشنی کے لیے مائنس بھی برداشت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمت سے کام لو. جبکہ معلوم ہو گیا کہ گناہوں میں کوئی چین نہیں, گناہوں میں کوئی عزت نہیں. جو شخص کسی داڑھی والا اور گول ٹوپی والا یا داڑھی منڈانے والا بھی کسی عورت کو دیکھتا ہے, کسی کی بیٹی بہن کو, تو وہ لڑکیاں آپس میں کہتی ہیں دیکھو اس خبیث کو کیسا دیکھ رہا ہے ہم کو. اور اگر داڑھی والا ہے تو اور زیادہ کہ دیکھو داڑھی رکھ کر مجھے دیکھ رہا ہے. بلاؤ کسی گناہ سے کسی کو عزت ملی, کسی حسین لڑکے کو کوئی دیکھ رہا ہے, وہ حسین لڑکا دل میں کہتا ہے شیطان کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک ذرہ عزت نہیں ہے اور چین بھی نہیں. جس حرام لذت کے لیے مارے مارے پاگل کتے کی طرح پھر رہے ہو, اس حرام لذت کا مزہ 3-4 منٹ ہے. چند منٹ کے بعد پھر دیکھو منہ پر لعنتی منہ کے ساتھ, اور پھر کھانا پینا سب حرام لگے گا, اس کو چین نہیں ملے گا. جس کا گناہ کے مزے کی مثال حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. کیسی مثال دی؟ جیسے خارش کا مزہ, کھجلانے کے وقت میں مزہ آتا ہے کہ نہیں, لیکن جب کھجلانے کا مزہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے, ہاں 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 میری شادی ہو رہی ہے, ولیمہ کی دیگ چڑھی ہوئی ہے, شامیانہ لگا ہے. اور جب کھال پھٹ گئی کھجلاتے کھجلاتے خون نکلنے لگا, جلن آ گئی, تب کہتا ہے بیوی بھی مر گئی, شامیانہ اجڑ گیا, دیکھے ولیمہ کی آندھیوں سے اڑ گئی, اور فوراً ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, مرے 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 مر گئے. اللہ کو چھوڑو گے تو مرو گے نہیں. جو زندگی کے پیدا کرنے والے کو ناراض کرتا ہے وہ زندگی سے محروم نہیں ہوگا, اور جو زندگی دینے والے پر فدا ہوگی اس کی زندگی پر کیا بے شمار زندگی نہیں برسے گی. ارے عقل سے سوچو اس کو, اتنے بڑے مالک کو خوش کرنے سے کیا وہ اللہ آپ کو خوش نہیں کرے گا؟ شیطان ڈراتا ہے کہ تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہاری زندگی کیسی بے مزہ ہو جائے گی. جو سارے عالم کو مزہ دیتا ہے, جو جنت کا مزہ پیدا کرتا ہے, اس کے نام لینے سے بے مزہ ہو جاؤ گے. ارے ان کو چھوڑنے سے بے مزہ ہو جاؤ گے. جس کو کہو میں قسم اس کے قرآن شریف رکھ کر پوچھ لوں, جو نظر ادھر ادھر مار رہے ہیں ان پر قرآن شریف رکھ کر پوچھ لو کہ تم کو بد نظری سے کچھ مزہ آ رہا ہے, کہے گا 1 منٹ کا تو مزہ آتا ہے مگر دل جلتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. اپنی بیوی پر صبر کنات کرو, اور بیوی کو بھی یہاں لاؤ, اس کو بھی اللہ والی بناؤ تاکہ وہ بھی گناہ چھوڑے. شوہر تو جنتی کا راستہ اختیار کرے, بیوی ہر وقت ٹی وی دیکھے, اس گھر میں سکون رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی یہاں لاؤ, کوشش کرو, اس کو پیار و محبت سے سمجھاؤ کہ ایک دن مرنا بھی ہے. اے بیگم, اگر بیگم ہونا ہے, دنیا سے کے غم سے آخرت کے غم سے ہے میری بیگم, اگر بیگم ہونا ہے تو چلو اللہ کی محبت کی باتیں سن. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اعلان ہے کہ اگر تمام گناہ تم سے چھوٹ جائیں اور ساری دنیا تم سے نظر پھیر لے, میری ذات تمہارے لیے کافی ہے. علیہ اللہ
بیکافٍ عبدا، کیا اللہ تمہارا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو جیتے جی اپنی بیوی سے محروم ہو گئے، بیوی بھی زندہ ہے مگر اس کی نالائقی سے وہ محروم ہے۔ آپ بالکل نہ گھبراؤ، اللہ سے تعلق کرو، تسبیح لے کر ان کو یاد کرو۔ اللہ کے نام میں وہ لذت ہے جو دونوں لے کر یہ دنیا نہ ہو، یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ زحل مشتری اور مریخ لے کر۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ اپنے وطن میں ہے تو اللہ ساتھ ہے، سفر کرتا ہوں تو اللہ ساتھ ہے، جہاز پر رہتا ہوں اللہ ساتھ ہے، پردیش میں تقریر کر رہا ہوں وہاں بھی اللہ ساتھ ہے۔ ایک اللہ ایسا پیارا اللہ ہے، سارے عالم دونوں جہاں بھی جاؤ اللہ ساتھ رکھو۔ کوئی ہے ساتھ دینے والا ایسا؟ بیوی اور قبر میں جاؤ تو بھی اللہ ساتھ ہے۔ پتا چل گیا اب جینا نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کان میں آواز آ رہی ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کے ذکر سے مطمئن تھی، چلی آ میرے پاس۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹا۔ کتنے اعتماد سے اللہ والے مرتے ہیں، کتنے ناز محبت سے مرتے ہیں، اور تعالیٰ کی رحمت کا سایہ لیے ہوئے مرتے ہیں۔ اور گناہ گار جب مرتا ہے تو دیکھتا ہاں اور ٹیڈیاں کہاں گئیں، سنیما VCR کدھر گئے، وہ گال مونڈنے والا پسوا کدھر گیا، بلٹ کدھر گیا، گال چھیلنے والا۔ دوستو جلدی کر لو، واللہ میری بات کو مان لو، قسم اللہ کے واسطہ دیتا ہوں، اور میں آپ سے کوئی نذرانہ پیسہ نہیں مانگتا ہوں۔ یہ درد دل سے جو تقریر کر رہا ہوں بلا معاوضہ دے رہا ہوں، کوئی معاوضہ آپ سے نہیں لینا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اختر کو معاوضہ دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو میری محبت سکھانے کے لیے اور میری نافرمانی چھڑانے کے لیے کس درجے درد و دل پیش کر رہا ہے۔ کیا تعالیٰ رحم الرحیم نہیں ہے؟ لہذا یہ بات کرتا ہوں کہ اب چند یہ اتنا دل ابھی تک لوہا گرم کیا، چلو کسی کا حال آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اب جب لوہا گرم کر لے تو جلدی سے سروتا اور چاقو بنا لو، کیونکہ لوہا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، پھر لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نہیں، لہذا اس وقت دل گرم ہو گیا۔ اب جلدی جلدی چند باتیں سن لو سیریل نمبر سے، تاکہ جلدی سے سروتا چاقو اور جو سب چیزیں بن جائیں کھٹا۔ بتاؤ جب لوہا گرم ہو گیا، اس وقت میری تقریر سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو، آپ کے دل کو گرم کر دے۔ اب سنو کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنے اخلاق کی درستی کے لیے، اپنی بیویوں کے اخلاق، اپنے اخلاق صحیح کرنے کے لیے مجھے فون پر پوچھا گیا کہ میں اپنے اخلاق کس طرح درست کروں۔ میں تو اس کا جواب سنیے، میرے شیخ کا بتایا ہوا، شاہ الحق صاحب دامت برکاتہ، بہشتی زیور کا حصہ نمبر 7۔ آج شاید 10-5 منٹ تقریر دیر ہو جائے کیونکہ میرا سفر ہو رہا ہے اتوار کو انشاءاللہ تعالی غیر ملکی، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 3 ہفتے کا سفر ہے، 3 ہفتے کا سفر ہے، 2 ملکوں میں، ایک ملک میں 2 ہفتہ، ایک ملک میں 1 ہفتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے بعد پھر ملاقات کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ سفر نصیب فرمائے، اور مولانا مظہر صاحب کا تقریر ہوتی رہے گی۔ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میرے مشورے کو رد نہ کریں، آتے رہیں، ان کی تقریر بھی سنتے رہیں۔ انشاءاللہ یہاں آنے ہی سے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس خانقاہ میں میری آہیں جذب ہیں، اس خانقاہ میں میرے بزرگوں کی تقریریں جذب ہیں، اس خانقاہ میں یہ جو درد دل سے بیان کر رہا ہوں مسجد کے ذرے ذرے میں جذب ہو رہا ہے، خانقاہ میں ذرے ذرے میں جذب ہے۔ انشاءاللہ آپ آ کر یہاں سکون محسوس کریں گے۔ لہذا آپ جلدی جلدی کرتا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ آپ لوگ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 7 پڑھیں روزانہ، تاکہ عورتوں کے اور ہم سب کے اخلاق صحیح ہوں۔ پوری سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی اس کے اندر ہے۔ کیا یاد کیا؟ بہشتی زیور حصہ نمبر 7 روزانہ پڑھ لو 3-4 صفحہ۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت کی برائی مت کرو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تبلیغی جماعت کی تعریف کی ہے، اور اتنی مخلص جماعت پوری دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ بھی سن لو، ان کی یہ ایسی پارٹی ہے تبلیغ والوں کی کہ اس پارٹی کے پیچھے کوئی بالٹی نہیں ہے، بلکہ اپنی بالٹی خود ساتھ رکھتے ہیں، اپنا کھانا اپنا بستر ساتھ رکھتے ہیں، اپنے خرچ سے سارے عالم میں دین پھیلا رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات ایسی ہو جائے جیسے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے لگے، ان کو مسئلہ بتایا جائے گا،
اگر نماز کے لیے کوئی مسئلہ بتا دے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تو کیا وہ نماز کا مخالف ہے یا نماز کی توہین کر دی؟ لہذا تبلیغ والوں کو اللہ کے احکام بتائے جائیں گے، علماء سے مشورہ کرنا ان کو بتایا جائے گا، مگر تبلیغی جماعت کی برائی مت کرو۔ نماز کی کو کیسر سے سہو تو سکھا دو کہ فلاں وقت پر نکلنا جائز ہے، ماں باپ بیمار ہوں تو نکلنا جائز نہیں، جبکہ ایک ہی بیٹا ہو اور دوسرے بھائی بھی نہ ہو جو ماں باپ کو سنبھال سکے۔ بہرحال علماء سے، اپنے محلے کے علماء سے پوچھو، اور پھر لہذا تبلیغی جماعت کو برا مت کرو۔ یہ جماعت بہت برکت والی ہے، سارے عالم میں دین پھیلا رہی ہے، اور اختر جہاں بھی جاتا ہے یہی جماعت والے، تبلیغ والے میرے پاس آتے ہیں اور میری تقریر سنتے ہیں، چاہے کشمیر کی پہاڑیاں ہوں، چاہے کینیڈا کا ایڈمنٹن ہو، ٹورنٹو ہو، بفلو ہو، ڈیٹرائٹ ہو، اٹلانٹا ہو، شکاگو ہو اور نیو یارک ہو، یا ساؤتھ افریقہ کا دربن ہو، کیپ ٹاؤن ہو، جہاں بھی جاتا ہوں یہی بیچارے تبلیغ والے جڑتے ہیں۔ لہذا تبلیغ کو برا مت کرو، لیکن اس کے حدود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبلیغ کرو، اچھی بات پھیلاؤ، برائی سے روکو، لیکن العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی پھیلاؤ، برائی سے روکو، مگر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قانون کا بھی خیال رکھنا۔ لہذا قانون کے جاننے والے علماء ہیں، علماء سے اپنے بچوں کو کہو، علماء سے پوچھو کہ ہم بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، اس وقت تمہارے لیے جانا مناسب نہیں، پھر چلے جانا وغیرہ۔ ایک مثال بتا دیا، بچہ پیدا ہونے والا ہے، کل کسی کی بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے میں مت جاؤ، ایک دن لیٹنگ کر لو تاکہ بچہ سلامتی سے ہو جائے۔ کیا مشکل کہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے اور وہ بیوی آپ کے رک جانے سے، چلا لکھانے کے باوجود رک جانے سے 10 عورتوں سے کہے گی کہ تبلیغ والے بڑے پیارے ہیں، دیکھو میرا میاں لکھا چکا تھا مگر میرا بچہ ہونے والا تھا اس لیے تبلیغ میں نہیں گیا، رک گیا، تو 10 عورتیں اور تبلیغ میں، 10 مرد اور تبلیغ میں لگ جائیں گے۔ اگر آپ چلے گئے تو کہیں گی میاں تبلیغیوں سے اللہ بچائے، مجھے کل لڑکا ہونے والا تھا پھر بھی ظالم چلا گیا میرا شوہر مجھ کو چھوڑ کر۔ لہذا تبلیغ کو بدنام نہ کرو، اس کے مسائل پوچھتے رہو علماء دین سے۔ دلیل پیش کرتا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کتنا مشکل جنگ تھی، 313 یہ تھے مسلمان اور ہزاروں کافر تھے، لیکن اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اے عثمان تم جنگ میں شرکت مت کرو، تم اپنی بیوی بیمار ہیں ان کے علاج کرو، مدینہ شریف میں رہو، جنگ بدر نہ لڑو۔ لیکن جب جنگ بدر فتح ہو گئی تو ان کا بھی مال غنیمت لگا، جب تقسیم ہوا مال تو حضرت سیدنا عثمان کو بھی ملا، معلوم ہوا کہ وہ تبلیغ میں جس کو اللہ کا قانون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیوی کی بیماری یا ماں باپ کی بیماری میں لگا دے، اس کو تبلیغ میں گئے ہوئے بغیر تبلیغ کے ثواب ملے گا۔ اور سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی ولی اللہ نہیں آج کل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی تبلیغی نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے پیغمبر ہو کر اور فرما رہے ہیں جاؤ اپنی بیوی کا علاج کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، تمہاری بیوی بیمار ہے۔ مدینہ شریف واپس کر دیا گیا، ان کو اجازت نہیں ملی، اس لیے تبلیغ میں بعض اجازت نہیں ملے گی، مگر وہ فرمان رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نبی کے فرمان کو توڑ کر تبلیغ کرنا ہے تو میں ایسی تبلیغ سے 1,00,000 کوس میل وہاں سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بتاؤ جس طرح، لیکن تبلیغ میں ایسا نہیں ہے، تبلیغ والے اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، ان کو اطلاع مل جائے، یہ واضح لوگ بتاتے ہی نہیں اور بھاگ جاتے ہیں، گھر گئے تو گر گئے۔ تبلیغ کے بزرگوں سے پوچھو، انشاءاللہ کبھی نہیں جانے دیں گے آپ کو کہ آپ اپنی ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر چلے جائیں۔ پہلے بے داڑھی موچ کے لڑکے چلے آتے تھے، ان کو بعض تبلیغ کے ایسے لڑکے تھے جو ان کو غلط استعمال کرتے تھے۔ اب تبلیغ والوں نے قانون بنا دیا کہ بغیر داڑھی موچ کے مدنی مسجد اور تبلیغی مرکزوں میں کوئی بے داڑھی موچ کا لڑکا نہ لیٹنے پائے۔ ان کو اطلاع تو ہو جائے بیچاروں کو، ان کو فکر ہے اس کی۔ اچھا، وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، کیونکہ آج کل 3 بجے رات کو اٹھنا، 4 بجے رات کو ہر شخص کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں آپ 100% تہجد گزار ہو جائیں۔ حضرت حکیم امت اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو وتر سے پہلے کوئی 2-4 رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، قیامت کے دن وہ تہجد گزار اٹھے گا۔ جس کو دلیل لینی ہو میرے پاس آ جاؤ، کتاب کھول کر دکھا دوں گا۔ حکیم امت سے بڑے ہم لوگ مولانا نہیں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شامی سے بڑے فقیہ نہیں۔ لہذا یہ بھی آج ارادہ کر لو کہ وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لیں گے، پھر اگر 4 بجے رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت بھی پڑھ لو۔ کس نے منع کیا ہے؟
گوشت چپاتی کھا لو عشاء کے بعد اور بریانی کھا لو 3 بجے رات کو اٹھ کر، منع کس نے کیا ہے؟ لیکن ایسا نہ ہو کہ بریانی کی لالچ میں گوشت چپاتی بھی جائے. بکری کا گوشت چپاتی کھا لو، وطر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لو، کم سے کم 2 ہی پڑھ لو. اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت ہے، تو آپ 3 فرض مغرب پڑھ کر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کر اور 2 نفل تو پڑھتے ہی ہو، 2 نفل اور پڑھ لو تو سنت مؤکدہ ملا کر 6 رکعت اوابین ہو جائے گی. کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے اکابر سے مشورہ کر لیا مفتی حضرات سے کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ اوابین میں شامل ہے، تو 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل. دیکھو من صلی 6 رکعات بعد المکتوبہ، جو فرض کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، فرض کے بعد سنت بھی شامل ہے. تو 2 رکعت سنت مؤکدہ 2 نفل ہو گئی، پڑھتے ہی ہو. صرف 2 رکعت اللہ سے پڑھ لو تو 6 رکعت آپ کی ہو جائے گی. آپ سے ارادہ کر لو کہ اوابین بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار نہیں چھوڑیں گے میری طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرمائے ان کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اعلان جنگ تم کو بھی لپیٹ میں لے لے. لہذا سودی نظام اور سودی کاروبار کے والوں کے یہاں اپنا کھانا لے جا کے کھا لو. اگر رشتے دار اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور کہہ دو بھائی میں آج تمہارے ساتھ کھانے کو دل چاہتا ہے مگر تم مجبور ہو، میں مجبور نہیں ہوں، میرا کھانا تم کھا لو اپنے پیٹ میں. اور وہ مجھ سے تنہائی میں مشورہ لے. میں انشاءاللہ اللہ سے روئیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے دوست جنہوں نے نوکری کی تلاش کی اللہ نے ان کو دے دی اور کم تنخواہ پر راضی ہو گئے. مثلا 10,000 سود کا پیسہ ملتا ہے سودی بینکاری نظام سے اور وہ 5,000 پر راضی ہوئے اور اتنے چین سے ہیں کہ کچھ پوچھو مت. لہذا 1 کروڑ بھی سود کا حرام ملتا ہو چھوڑ دو، لعنت بھیجو. سلطان بلخی نے سلطنت بلخ چھوڑی تھی. آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ پھر اعلان جنگ اللہ سے کرو گے تو اللہ سے لڑ سکے گا کوئی؟ بولو بھائی. اور سود کا گناہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادنا گناہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. لہذا سودی کاروباروں والوں کے ہاں نہ دعوت کھاؤ نہ ان کے ساتھ شرکت کرو. اپنی بیٹیوں کو بھی ان کو مت دو ورنہ بیٹی بھی وہی سود کھا کے خراب ہو جائے گی. شادی بیاہ بھی نہ کرو. اور مجھ سے تنہائی میں مشورہ لیں تو میں حلال روزی کے لیے ان کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ بہت جلد حلال روزی مل جائے گی انشاءاللہ. بینکوں میں سودی پیسہ سودی اکاؤنٹ بھی مت کھولو، کرنٹ اکاؤنٹ کھولو. اور کوئی اگر بینک کھول رہا ہے تو اللہ کے نام پر بینک کو لعنت بھیجو، مت بینک کھولو. اگر کھول چکے توڑ دو بینک. سلطنت بلخ چھوڑی سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اللہ کے اعلان جنگ کا ہے. ارے یہ قرآن شریف کی آیت ہے فاذنوا بحرب من اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کو جو سودی کاروبار کر رہے ہیں. معمولی بات ہے. قرآن شریف پر بھی نہیں مانے مرنے کے بعد چند 10 کروڑ رکھ لو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے سود حرام کر دیا، مولویوں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. اور بعض بے وقوف کہتے ہیں آؤٹ آف مائنڈ کہ سودی نظام نہ ہونے سے آج مسلمان پستی میں ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے اور یہودی مالدار ہو گئے. سنو ترقی کی 2 قسمیں ہیں. مولانا کی علمت فرماتے ہیں ترقی کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو بادام کھا کر ورزش کر کر موٹا ہو گیا اور ایک دوسرا موٹا ہوا دشمن آیا 10 لاٹھی ماری یہاں بازو پر زور زور. صبح جب اٹھا تو 3 انچ گوشت اٹھا ہوا تھا، سوجا تھا. گوشت سوجیا نہیں تو دشمن کی مار سے جو گوشت بڑھ جاتا ہے جس کا نام ورم ہے، سوجن ہے، اس کے لیے اسپتال ایڈمٹ ہوتے ہو. وہ ترقی عذاب ہے. بتاؤ دشمن 10 لاٹھی مار دے گوشت میں ترقی ہوئی یا نہیں؟ صبح گوشت سوج گیا، اتنا ہو گیا سوج، آدھا فٹ بڑھ گیا، 2 انچ بڑھ گیا. یہ بتاؤ ترقی آپ چاہتے ہو؟ اس ترقی کو صحت مند ترقی وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے چٹنی روٹی باندھ لو. صحابہ نے پتھر باندھا پیٹ پر، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کیا. صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. آج ہم ماشاءاللہ سب گوشت روٹی کھا رہا ہے. شرعی پردے کا اہتمام کرو. اپنے بھائیوں سے اپنی بیوی کو پردہ کراؤ. شرعی پردہ سمجھ لو. ماموزاد، چچازاد، خالازاد، پھوپھیزاد، خالو، جد بھالو ہیں، ان سے بھی پردہ کراؤ. خالو کا وزن بھالو سے ملتا ہے. کہہ دو باہر ہی بیٹھیے، آپ باہر کھانا آ جائے گا. خالو صاحب آلو کی طرح گھسے جا رہے ہیں. میں ہندوستان گیا، میرے خاندان میں خالو بیٹھے ہوئے ہیں، سروتا سے چھالیاں کاٹ رہے ہیں. میں نے کہا نکالو اس بڈھے کو. خالو صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیسے خالو؟ نکلو جا کے باہر بیٹھو. عورتوں میں گھسی شرم نہیں آتی؟ یہ ہم لوگ بزدل ہجڑے ہو چکے ہیں. اگر اللہ کی محبت ہوتی انشاءاللہ دیکھتا کہ خالو کیسے گھر میں گھستا.
اگر بھالو گھسے گا تو گھسنے دو گے؟ موئی، وی سی آر، موئی، سب حرام کام چھوڑ دو. اللہ کے نام پر کہہ رہا ہوں، ورنہ پریشانی اور اللہ کے ناراضگی میں کبھی چین کا خواب بھی نہیں نظر آئے گا. موئی، ننگی فلمیں، تصویروں کو گھر میں نہ رکھو، نہ فوٹو کھنچواؤ بلا ضرورت. حج و عمرہ مستثنا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بلا ضرورت فوٹو مت لگاؤ اپنے باپ داداؤں کی. اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ دادا کروڑوں سے بہتر ہے. چاہے وہ پیر مرشد کی تصویر کیوں نہ ہو، پیر مرشد کی تصویر بھی حرام ہے. بعض جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں لگائی ہیں اور اس کو ہار پہنا رکھا، یہ بھی حرام و شرک ہے. گمراہ شخص ہے ایسا پیر بھی، ایسا مرید بھی جو پیر کی تصویر رکھتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ اہم ہے یا پیروں کا؟ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا جس میں تصویر تھی. فرمایا نبی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکے گا، نہ رکھے گا، اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. آج چھوٹے چھوٹے بچے، میں عورتوں سے کہتا ہوں جو میری بات سننے آتی ہیں، اپنے بچوں کو اس لباس میں نہ لائیں جس میں تصویر کتا یا بلی بنی، اور گھر میں بھی نہ رکھو. تمہارا بچہ رحمت کے فرشتوں سے دور ہو جائے گا، کسی بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے. درخت بنواؤ، درخت لگا لو، اگر کوئی اور پہاڑ سمندر کر لو. اور 2-3 بات اور رہ گئی، 1-2 منٹ. شرعی داڑھی رکھ لو. شرعی داڑھی کیا معنی ہے؟ 40 قدم سے نظر آئے. بعض بیوقوف کہتے ہیں داڑھی اتنی کافی ہے. یہ لاڈ کرزن کٹ موچ ہے کہ مکھی کے برابر رکھ لو. داڑھی بھی مکھی کی طرح رکھ لو. یہ لاڈ کرزن کی موچ داڑھی نہیں ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ داڑھی ہے. ایک مٹھی تینوں طرف رکھنا ہوگا. ایک مٹھی اپنی مٹھی، حجام کی نہیں، اپنی مٹھی حجام کے بچے کی نہیں. ایک مٹھی ادھر، ایک مٹھی ادھر. داڑھی دار سے اس ہڈی سے داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے. اس کا منڈانا حرام ہے. صفحہ نمبر 115 بہشتی زیور حصہ نمبر 11 دیکھ لو. منڈانا بھی حرام، کترانا بھی حرام. ایک مٹھی سے کم دیکھ لو، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. بہشتی زیور صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 11. پیجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو. پیجامہ سے، لنگی سے، کرتے سے ٹخنا چھپ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. بتاؤ اللہ کی رحمت زیادہ قیمتی ہے تمہارا ٹخنا اور تمہارے گال زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم؟ اور مونچھیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لمبی مونچھ رکھے گا اس کو میری شفاعت ہرگز نہیں ملے گی، شفاعت سے محروم ہو جائے گا. تو بتاؤ نبی کی شفاعت قیامت کی نہیں چاہیے یا مونچھیں لمبی لمبی چاہیے؟ آج ہی جا کے مونچھوں کی قربانی کرو. قربانی کا مہینہ بھی آ رہا ہے. جس جانور ذبح ہونے سے پہلے اپنی مونچھوں کو ذبح کر لو. اور جو لوگ مونچھیں بالکل مڈائے ہوئی ہے، مونچھ نہیں ہے، مشین سے چلا دیں تو وہ 50% نمبر پا چکے ہیں. داڑھی رکھنے بس بھائی 2 حکم ہوا نا بخاری شریف میں، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. تو مونچھ سے کٹا چکے، 50 نمبر پا چکے. 50 نمبر کی خوشخبری سنا رہا ہوں تو اب 50 نمبر اور لے لو، بس 100% پاس ہو جاؤ. اب دو مچھر کے کاٹنے کی سنت اللہ تعالیٰ نے کل عطا فرمایا کہ جب مچھر کاٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. آج کل ہم مچھر ہمیں کاٹتے ہیں، ہم اس سنت کو بھولے ہوئے. اور عورتوں میں مسافہ بھی جاری کرو. عورتوں سے مسافہ کرنا بھی سنت ہے. آج کل عورتیں مسافہ نہیں کرتی ہیں مگر مردوں سے نہیں. خوب غور سے سن لینا بھائی، عورتوں سے مسافہ کرنا سنت ہے اور مردوں کا عورتوں سے جائز نہیں ہے. بیوی سے کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے مسافہ کر سکتا ہے. لہذا مچھر جب کاٹے یا کانٹا چوٹ جائے یا فیتا ٹوٹ جائے چپل کا یا چراغ بجھ جائے، بجلی فیل، چاروں موقع پر مچھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا سنت ہے. یہ سنت زندہ کرو. کہ مجھے مچھر نے کاٹا، میں نے نہیں پڑھا، بعد میں تنبیہ ہوئی کہ تم کو مچھر نے کاٹا، تم نے میری نبی کی سنت انا للہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس پھر کل فجر میں نے یہی تقریر کی مچھر کے کاٹنے کی سنت کو تفسیر روح المانی اور کتابوں کے حوالے سے. اب اس کے بعد ایک سنت سن لو، بس تقریر ختم. اوپر چڑھیے تو اللہ اکبر کہیے. جب اوپر سیڑھیوں پر چڑھیے کیا کہیے؟ اور ہوائی جہاز جب ٹیک آف کرے کیا پڑھیے؟ اللہ اکبر. اور لفٹ پر کھڑے ہوئیے جب اٹھے اللہ اکبر. سواری موٹر پر جب چڑھائی آ جائے اللہ اکبر. اتنا ہے اوپر چڑھنے کا تفصیل. جہاز میں سمجھ میں بات نہیں آتی، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، اچھل ہو رہے ہو
कुन्ना इज़ा सईदना कब्बरना, साहबा फरमाते हैं जब हम ऊपर चढ़ते थे अल्लाह अकबर कहते थे, नीचे उतरते थे सुभान अल्लाह पढ़ते थे। ये बुखारी शरीफ की सुन्नत है। बस आज का सबक खत्म हो गया, आज देर तो हो गई थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, अब कहीं 3 हफ्ते के बाद मुलाकात होगी, लेकिन आप लोग यहाँ आते रहेंगे और मौलाना नजर मियाँ की तकरीर सुनते रहेंगे। मैं मशवरा देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि खानकाह में जो भी आए महरूम न जाए, बल्कि मेमनी ज़बान कहता हूँ, जो खानकाह में आए या अल्लाह महरूम न जाए, ये मेमनी ज़बान है। अब कहो क्या पर्चा है भाई? किसने बताया था? मुझको तो नहीं बताया। किसने निकाह का टाइम दिया? भाई जितने पर्चे हैं मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला जो कुछ इस पर्चे में लिखा है तू जानता है, और हमारे दिलों की तमाम हाजतें जानता है, और हमारे दिलों की तमाम परेशानियां जानता है, और हमारी जारी नालायकियों को और बदनजरी को भी तू जानता है। ऐ खुदा हमारे जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से आप बाखबर हैं, और तमाम तकालीफ और परेशानियों से अल्लाह हम सब की तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, और सेहत जिस्मानी भी दे दे, सेहत रूहानी भी दे दे, और हमारी दुनिया आखिरत दोनों जहान अता फरमा दे, और सेहत और आफियत से आपको रखे, हमको भी रखे, दोनों जहान के मालिक, दोनों जहान हम सबको बख्श दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो नहीं मांगे अल्लाह दे, मांगे सब कुछ दे दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मत निकालो, वहाँ निकाह वालों को बुलाओ, जिनके पास जिनका वजू हो बैठ सकते हो निकाह में चलिए।